سر کیا بات ہے کہ صدر جو بائیڈن نے پاکستان سے عمران خان صاحب سے کانٹیکٹ کرنا گوارا نہیں سمجھا، یہ آوازیں اب امریکہ میں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کا اتنا فرق ہے، 9 گنا بڑی ہوگی اکانومی، ان کی اکانومی ہم سے 2-3 گنا بڑی ہوتی تھی، وہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے ہندو گروتھ ریٹ۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی اکانومی شرنک ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 285 بلین ڈالر کی آپ کی اکانومی ہے، اور کتنی 2000 بلین ڈالر سے زیادہ کی اس کی انڈیا کی اکانومی ہے۔ ایک ہے پاک امریکہ تعلقات کا مسئلہ، دیکھیے چین کو فون کیا، چین کے صدر کو، مودی کو کیا، حتیٰ کہ سعودی عرب کو کیا، پاکستان میں ابھی تک فون نہیں کیا۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی اکانومی شرنک ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 285 بلین ڈالر کی آپ کی اکانومی ہے، اور کتنی 2000 بلین ڈالر سے زیادہ کی اس کی انڈیا کی اکانومی ہے۔ تو بھائی کوئی صنعت کاری ہوگی، کوئی جدید، سارا وقت چور ڈاکو چھوڑوں گا نہیں۔ او بھائی کریں احتساب، آپ کو احتساب سے کون روک رہا ہے؟ کریں، میں کام بھی تو کوئی ہو، کوئی کام کاج بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کوئی آپ سبزی منڈیاں تک تو ٹھیک کر نہیں سکتے، دالیں آپ خرید کے رکھ نہیں سکتے کہ ان کی قیمت جو ہے وہ استوار رہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کیا آپ نے کیا؟ مہنگائی کا چیلنج ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، 2.25 سال رہ گئے، انفیکٹ 1.5 سال ہی سمجھے رہ گیا، اس لیے کہ پھر الیکشن کا کمپین ہوتی ہے، پھر کچھ اکانومی، وہ کیا امریکہ میں نعرہ لگا تھا، اسٹوپڈ اٹ از اکانومی، یعنی وہ اس تناظر میں کر رہا ہوں، یہاں میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یعنی کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے۔ بھائی صنعت کاری ہوگی، جابز کریٹ ہوں گی، مہنگائی کم ہوگی تو ہی اگلا الیکشن جیتیں گے نا۔ اور ورنہ یہ پاکستان کا مطلب یہ خدا اللہ نہ کرے آپ کا اتنا فرق ہے، 9 گنا بڑی ہوگی اکانومی، ان کی اکانومی ہم سے 2-3 گنا بڑی ہوتی تھی، وہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے ہندو گروتھ ریٹ، 2%, 3%، ہمارا 6-7-8% تک جاتا تھا۔ پاکستان کو اب 10% گروتھ ریٹ کی ضرورت ہے۔ یہ احتساب وغیرہ کو پرائرٹی بنانے کے بجائے کام کو پرائرٹی بنائیں۔ ایک ہے پاک امریکہ تعلقات کا مسئلہ، دیکھیے چین کو فون کیا، چین کے صدر کو، مودی کو کیا، حتیٰ کہ سعودی عرب کو کیا، پاکستان میں ابھی تک فون نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ضرورت انہیں ہماری ہے، افغانستان میں ہمارے بغیر امن نہیں ہو سکتا، یعنی ہم تو ظاہر امن ہی چاہتے ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے امن چاہتے ہیں، فون نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں، اکانومی آپ کی چھوٹی ہے، ایجادات آپ کے کوئی نام کی نہیں ہے، اچھا تو تعلیم کا فروغ نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور کام آپ کر نہیں رہے۔ آپ نے اسٹیٹ آف آرٹ ایٹم بم بنا لیا، میزائل بنا لیا، ہر طرح ایسا اسلحہ بھی بنا لیا جس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، تو آپ صنعت میں جنگی بنیادوں پہ معیشت میں کیوں کام نہیں کرتے اس کے بغیر؟ ہمارے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ قریشی صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس۔ سر کیا بات ہے کہ صدر جو بائیڈن نے پاکستان سے عمران خان صاحب سے کانٹیکٹ کرنا گوارا نہیں سمجھا، یہ آوازیں اب امریکہ میں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے مہینے ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صدر جو بائیڈن کے اسپیشل انوائے جو ہیں جان کیری نے بھی پاکستان کو سکپ کیا کہ جب وہ بھارت اور افغانستان بنگلہ دیش کے دورے پر تھے، اور اسی طرح مارچ کے اندر ہی یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس لوئڈ آسٹن نے بھی پاکستان کو اپنی آئٹنری سے نکال دیا، حصہ نہیں بنایا جب وہ بھارت اور افغانستان کا دورہ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے یہ سوال تو انہیں اٹھانا چاہیے وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا وائٹ ہاؤس سے، یہ تو پھر انہیں اپنوں سے سوال کرنا چاہیے۔ میں جواب کیا دے سکتا ہوں اس کا؟ کیا وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور اس میں پیش رفت حاصل کرنے کے لیے اگر اس خطے میں کوئی اہم ترین ملک ہے تو وہ پاکستان ہے؟ کیا وہ اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ جتنا جو دوحہ کا پیس پروسیس تھا، جس نوبت پر پہنچا اور ایک معاہدہ، ایک امن کا معاہدہ دستخط ہوا، وہ پاکستان کے بغیر ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ جب انٹرا افغان نیگوسیشنز جو ہیں تعطل کا شکار ہو گئی تھیں تو اس تعطل کو پاکستان نے توڑا؟ کیا وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں
کہ جو رولز اور پروسیجرز ہیں اس پہ پاکستان کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. تو یہ سب جانتے ہوئے اگر وہ لا تعلق ہیں تو ان کی کوئی میری دانش میں تو بات سمجھ نہیں آتی. سو لا تعلق تو ہے نا. یہ تو بڑی لوور لیول میٹنگز ہیں نا سر. معذرت کے ساتھ NSA ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سطح پہ ہم ملے, CIA چیف آئے, اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفینس آئے, یہ سب چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے باجوہ صاحب سے. سر آپ کیا مطمئن نہیں ہیں کہ ایک ہائر لیول کے اوپر میٹنگ ہو, یا معذرت کے ساتھ یو ریئلی جسٹ ڈونٹ کیئر؟ قریشی صاحب اگر اتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور نزاکتوں سے بھی واقف ہیں تو پھر کیوں اگنور کیا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ تو میں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا نا. یہ جواب تو وہاں سینیٹر لنزے گرaham کو یا دیگر جو وہاں کے سینٹ میں ہیں, فارن ریلیشنز کمیٹی کے لوگ ہیں, یا ہاؤس کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں, یا کانگریس مین ہیں, یہ تو سوال ان کو پوچھنا چاہیے. سر مگر آپ اپنا مدعا تو سامنے پیش کر سکتے ہیں نا, بیکاز وہ کہتے ہیں یہ اٹ از اچنبے کی بات ہے, اٹ از اسٹننگ ٹو ہیئر دیٹ پریزیڈنٹ بائیڈن ہیزنٹ ریچڈ آؤٹ ٹو دا PM آف پاکستان. وہ شاکڈ ہیں اس بات کے اوپر سر, یعنی کہ پاکستان کی پوسٹ وڈرال جو پاکستان اور US کی ریلیشن شپ ہوگی اس حوالے سے بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں نا سر. پوسٹ وڈرال آپ لوگ کہتے ہیں ہم پارٹنرز ان پیس بنیں گے. واٹ ڈز دیٹ ایون مین سر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ طے ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے؟ دیکھیے کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہمیں اس کا احساس ہے, ہمیں اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا ہے. ہمارا جانی نقصان ہوا ہے, ہمارا مالی نقصان ہوا ہے, ہماری معیشت کو دھچکا پہنچا ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورے ایک ریجنل اور گلوبل ایشو ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے افغانستان میں یا ہمارے خطے میں ایسی قوتیں, ایسی تنظیمیں ان کا فٹ پرنٹ بڑھتا چلا جائے جن کا مقصد دہشت گردی کا فروغ ہے یا یہاں کے امن اور استحکام کو تہہ